میں کل اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے اسکول گئی تو وہاں میری ملاقات اس انسان سے ہوئی جس کا سامنا کرنے سے میں ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس کا نام علی تھا اور ہم دونوں انٹرمیڈیٹ میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، مگر قسمت نے ہمیں الگ کر دیا اور تب میں کچھ نہ کر سکی۔ جب علی گریجویشن کے لیے امریکہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واپس آؤ گے اور واپس آ کر مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں ضرور واپس آ کر تم سے شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، تم وعدہ کرو کہ تم واپس آؤ گے۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ہوں اور اپنی آخری سانس تک تمہارا ہی رہوں گا۔ تب مجھے ڈر تھا کہ وہ وہاں جا کر بدل جائے گا، لیکن قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ وہ نہیں بدلا بلکہ میں بدل گئی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ میرے کزن سے طے کر دیا۔ میں نے امی سے بات کی تو امی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی کہ اب انکار کیا تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ امی دل کی مریضہ تھیں اور انہیں 2 اٹیک پہلے ہو چکے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں نے امی کی بات نہیں مانی۔ میری وجہ سے گھر میں اتنی لڑائی پڑی کہ امی کو پھر سے اٹیک ہو گیا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے امی کی موت ہو گئی۔ امی کی موت کی خبر سنتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور پھر جب ہوش آنے لگا تو گھر والوں نے نکاح کر دیا۔ علی کو کچھ بھی بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس کو یہ بتا پاتی کہ میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اس نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا تھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ اس لیے میں علی کو اور اپنے گزرے کل کو بھول کر اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن کل جب علی میرے سامنے آیا تو میں کانپنے لگی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے علی سے بے وفائی کی ہے۔ پھر علی میرے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے میرا حال پوچھنے لگا، تو میں رونے لگی اور علی سے معافیا مانگنے لگی۔ لیکن علی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری ماں کی موت کی خبر سنتے ہی میں امریکہ سے واپس آ گیا تھا۔ واپس آ کر جب تمہاری ماں کی موت کی وجہ پتہ چلی اور پھر تمہاری حالت کی طرف دیکھا تو میں چپ ہو گیا۔ میں تب سمجھ گیا تھا کہ ہمارا ملنا قسمت میں نہیں لکھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور نہ ہی تم میری گناہ گار ہو، پلیز معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ علی کی باتوں نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ پھر میں نے علی سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہوں اور آخری سانس تک اسی کا رہوں گا۔ خدا حافظ، میں ابھی جا رہا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ اگلے روز میں پھر اسکول گئی تو پتہ چلا وہ اسکول چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ میری دعا ہے وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، آمین۔